السلام علیکم ناظرین، تو اب آپ دیکھیں گے کہ ماہم کو پچھتاوا ہوگا کہ نہیں جب اس کا سچ سب کے سامنے ہوگا اور ضرور اسے گھر سے باہر نکالے گا۔ تو ناظرین، ڈرامہ سیریز شرکت کے اگلے قسم میں کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچنے والی ہے جس نے سب کو حیران کر دینا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ضرور کا آخرکار ماہم کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے اور شرمندہ ہو کر شفق کے قدموں میں بیٹھ کر کہتا ہے، شفق مجھے معاف کر دو، میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا، تم پر جھوٹے الزام لگائے، تمہارا دل توڑا، مگر اب مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ شفق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں مگر وہ تلخی کے ساتھ کہتی ہے، ضرور اتنی آسانی سے زخم نہیں بھرتے، تم نے مجھے بے عزت کیا، مجھے اکیلا چھوڑ دیا، تمہاری باتوں پر بھروسہ کیسے کروں؟ ضرور روتے ہوئے کہتا ہے، بس مجھے ایک موقع دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی تم پر شک نہیں کروں گا۔ شفق لمحہ بھر سوچ کر کہتی ہے، اگر وعدہ کرتے ہو تو میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ دونوں کے درمیان یہ جذباتی مکالمہ سن کر سب گھر والے حیران رہ جاتے ہیں، لیکن ماہم جو یہ سب منظر دور کھڑی دیکھ رہی تھی اس کا دل حسد اور غصے سے بھر جاتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ آخر دونوں اسے دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہیں، مگر اسے ذرا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ شفق اور ضرور اس کی اصلیت سے پردہ اٹھا چکے ہیں۔ دوسری طرف کہانی زارا اور رمیز کی زندگی میں بھی نیا موڑ لاتی ہے۔ زارا اپنی ماں کے سامنے روتے ہوئے کہتی ہے، اماں میں اب رمیز کے ساتھ رہ کر مزید اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی، اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ ماں اسے پیار سے سمجھاتی ہے، بیٹی رمیز برا انسان نہیں ہے، تمہیں اس پر یقین کرنا چاہیے۔ رمیز کو حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا زارا کا دل نرم ہے، تم جا کر اس سے معافی مانگو، وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گی۔ یہ سن کر رمیز اپنی ماں کے ساتھ زارا کے گھر آتا ہے اور نادم ہو کر زارا سے کہتا ہے، میں نے بڑی غلطی کی، بس مجھے ایک موقع دے دو۔ زارا غصے سے منہ موڑ لیتی ہے مگر تبھی شفق مداخلت کرتی ہے اور کہتی ہے، زارا تمہیں اسے معاف کر دینا چاہیے، یہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم بھی اس سے محبت کرتی ہو۔ شفق کی بات دل کو چھو لیتی ہے اور زارا رمیز کو معاف کر دیتی ہے۔ دونوں کے چہروں پر خوشی لوٹ آتی ہے اور سب گھر والوں مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر ماہم سب کے سامنے آ کر غصے سے کہتی ہے کہ یہ سب مجھ سے چھپا کر کیوں کیا جا رہا ہے، مجھے کیوں نہیں بتایا گیا کہ سب لوگ اس کی طرف حیرانی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچانک دروازہ کھلتا ہے اور راشد اپنی ماں کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے۔ سب کے چہروں پر سکوت چھا جاتا ہے۔ ضرور غصے سے کہتا ہے، تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس گھر میں آنے کی؟ راشد کی ماں روتے ہوئے جواب دیتی ہے، بیٹا ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، ہم آج تمہیں ماہم کا اصل چہرہ دکھانے آئے ہیں۔ یہ سن کر سب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور فضا میں سنسنی پھیل جاتی ہے۔ راشد آگے بڑھ کر کہتا ہے، ضرور تمہیں جو شفق کے خلاف بھڑکایا گیا وہ سب ماہم کی سازش تھی، اس نے مجھے کہا تھا کہ شفق کو اتنا تنگ کرو کہ تم اسے طلاق دے دو۔ ماہم فوراً چیخ اٹھتی ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ لوگ مجھے بدنام کر رہے ہیں، لیکن راشد اپنے موبائل سے وہ تمام میسیج سب کے سامنے دکھا دیتا ہے جو ماہم نے بھیجے تھے۔ یہ دیکھ کر سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ ضرور طیش میں آ کر ماہم کو ایک زوردار تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے، تم نے میری زندگی کو جہنم بنایا، میری ماں کو ذلیل کیا، شفق کو رسوا کیا، اب میں تمہیں مزید اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا، سب کے سامنے ضرور ماہم کو طلاق دے دیتا ہوں۔ ماہم روتی ہوئی چلاتی ہے، یہ تم میرے ساتھ نہیں کر سکتے، مگر کوئی اس کی بات نہیں سنتا۔ اس دوران ایک اور بڑا انکشاف سامنے آتا ہے۔ راشد کی ماں سب کے سامنے کہتی ہے، زارا کے بچے کی موت کے پیچھے بھی ماہم کا ہاتھ تھا۔ یہ سنتے ہی سب کے چہروں پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے، زارا کی قدم لڑکھڑا جاتے ہیں اور رمیز کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ سب لوگ ماہم کو حقارت سے دیکھتے ہیں اور وہ سب سے معافی مانگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اب دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے اپنے گناہوں نے اس کا گھر، اس کی عزت، اس کی زندگی، سب کچھ چھین لیا ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کے خیال میں ماہم کے ساتھ جو ہوا کیا وہ اس کے اعمال کا نتیجہ تھا یا اسے دوسرا موقع ملنا چاہیے تھا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔